कहने को तो पाकिस्तान एक सलामी जमहूरिया है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ इंतहाई पर्दे के मामलात में तूफान बदतमीजी अरूज पर है। हस्पतालों के गायनिस वार्ड और गायनिस ऑपरेशन थिएटर जो कि इंतहाई प्राइवेसी मांगते हैं, जहां मर्दों का होना एक सवालिया निशान है। बदकिस्मती की बात यह है कि सरकारी हॉस्पिटल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों में आपको एक मर्ज इंतहाई आम पाया जाएगा। वो ये है कि तूफान बदतमीजी पर यह नजर आएगा कि कोई भी शख्स सबसे पहले तो इस मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं समझता, और पेशेंट अगर इस मौजू पर बात करना भी चाहे तो सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो उसे खौफ होता है कहीं उसे उठाकर बाहर ना फेंक दिया जाए, और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो वहां भी लोग कुछ बात करनी मुनासिब नहीं समझते। बात यह है कि जहन में सवाल ये भी आता है कि आखिर इतनी बेपर्दगी से जो ऑपरेशन थिएटर है, जहां पर डिलीवरी खवातीन की डिलीवरी केसेस होते हैं, वहाँ पर मर्दों का काम क्या है। एक आम सी बात है डिलीवरी का, अगर नॉर्मल सी डिलीवरी का मामला आ जाता है तो इसमें तकलीफ की बात यह है कि खतून जो होती है, जो डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरने जा रही है, जो बच्चे को जन्म देने जा रही है, अपने होशो हवास में होती है, एक आहो बका का मामला होता है और नीम बरहना हालत में वो औरत होती है। और फिर भी बदकिस्मती के साथ आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं नाज़रीन ये बता रहा हूँ कि ऑपरेशन थिएटर जो प्राइवेसी में मर्दों का आना जाना लगा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शबाज भट्टी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो हॉस्पिटल में गायनिस वार्ड या ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जहाँ पर बच्चों की डिलीवरी होती है, वहाँ पर मर्दों का आना जाना लगा रहता है। इस पर बात करूंगा। नाज़रीन, ये वीडियो उन खवातीन बहनों बेटियों के लिए हैं जो डिलीवरी के केसेस इस प्रोसेस से गुजरने जा रही हैं या गुजरती हैं, उनके लिए आज बात करने जा रहा हूं। कोई शख्स इस बात को चैलेंज करने से पहले थोड़ा सा इस बात पर गौर कर ले, अगर जो मैं बातें कर रहा हूँ ये गलत हैं तो आप अपने मुतलका हॉस्पिटल में ज़रा जाकर चेक करें। जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर हैं, जहाँ पर डिलीवरी केसेस होते हैं, वहाँ पर मर्द होते हैं कि नहीं। मैं सभी हॉस्पिटल की हरगिज़ बात नहीं कर रहा, मगर 90% जो हमारे मुल्क में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट निजी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर यही माहौल पाया जाता है। आज सिंपल सा काम भी कर सकते हैं, कोई देख लें, कोई बेच कर चेक करें, मगर मुझे पता है जितने भी पाकिस्तानी हैं वो मुझे देख रहे हैं, वो बाखूबी इस चीज़ को समझते हैं कि हकीकत में ऐसे ही हो रहा होता है। और मुझे नाज़रीन हैरत होती है, हैरानगी होती है कि मर्द का काम क्या है जहां पर डिलीवरी केसेस हो रहे हैं। आप ये देखें, ये एक सवालिया निशान है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान का शुमार जो है वो सलामी जमहूरिया रियासत में होता है। कोई ये बात करे कि पूरी दुनिया में जहाँ पर डिलीवरी केसेस होते हैं वहाँ पर मर्द और ख़वातीन जो हैं वो मिलजुल कर काम करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि हम लोग जो हैं हम सलामी रियासत डिक्लेयर करते हैं अपने आप को, तो जब करते हैं तो उसका अहकामात क्यों नहीं जारी होते। हमारा जो मुल्क है इस सलामी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर आज़ाद हुआ, तो उनके अहकामात क्यों नहीं मानते। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मेरे ऑफिस में मैं नाज़रीन ये जो वीडियो कर रहा हूँ आखिर इसकी नौबत क्यों आई, मैंने क्यों की। वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि मैं कवरेज में था अपनी टीम के साथ मीडिया में, तो मेरे ऑफिस में लड़का होता है हर टाइम एक, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि एक ख़वातीन मर्द और उनका लड़का और लड़की आई है, यानी कि उनकी बेटी, तो वो आपको मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो कवरेज में हूँ, मैं नहीं आ सकता। अच्छा, दो दिन हुआ है मैं नहीं मिला। तीसरे दिन उन्होंने क्या किया, लड़के ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई साहब वो ख़वातीन मर्द जो है ना यहाँ पर रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, तो वो ऐसे हैं जैसे बेहोश होने लगे हैं। तो मैंने कहा क्या मामला है, तो उन्होंने कहा ये मैं आता हूँ। मैं 1 घंटे तक आया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों आप शोर मचा रहे हैं। तो उन्होंने सारी हकीकत नाज़रीन बताई। ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना हकीकत, आप अपनी फैमिली पर नज़र कीजिए, अपनी बहनों पर, बेटियों पर, अपनी वाइफ पर, यह वाक़या ज़रा गौर कीजिएगा। यह मेरे और आपके लिए एक सबक है।
اس نے مجھے بتایا کہ میری جو بیٹی ہے نا اس کی پہلی اولاد تھی، تو ہم یہاں پر ایک لاہور کے بہت بڑے ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل ہے، تو وہاں پر گئے اس کی ڈلیوری کروانے، تو میری پورا خاندان تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلا وارث جو اس کی پیدائش ہونی ہوتی ہے تو پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم گئے ہیں، جو اس کا لڑکی کا باپ ہے وہ کہہ رہا ہے ہم سارے گئے، تو ڈلیوری ہونے کو تھی، تو انہوں نے بتایا کہ آپریٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو میں کہہ رہے آپریٹ ہونے جا رہا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپریٹ ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی بتاتا چلوں اس شخص نے بتایا کہ ہم با پردہ لوگ ہیں اور ہم لوگوں نے کبھی نامحرم کو چہرہ بھی نہیں دکھایا، اور نہ میری بیٹی نے، نہ میری بہن نے، نہ میری بیگم نے۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ جب ڈلیوری کیس ہو رہا تھا آپریشن تھیٹر میں، تو ایک مرد اندر آ رہا ہے، ایک باہر جا رہا ہے، ایک اندر آ رہا ہے، ایک باہر جا رہا ہے اپنے کام کے غرض سے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپریشن جو ہے نا بہت دیر گزر چکی، تو میں نے پوچھا یار آئے ابھی تک باہر کیوں نہیں لے کے آ رہے، ان کو وارڈ میں شفٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو انہوں نے کہا جی ابھی کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا 1.5-2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کیا معاملہ ہے، تو میں نے شیشے سے دیکھا نا جب، تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان کیا کر رہا ہے، اس کی جو بیٹی تھی، یہ نازیبا سے الفاظ ہیں مجھے اچھے اتنے لگتے ہیں مگر سمجھانے کی غرض سے میں لازمی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے دیکھا کہ ران کے اوپر وہ تھو نا کوئی غلط حرکات، ہاتھ وغیرہ لگا رہا تھا، غلط حرکات کر رہا تھا، تو اس کو تکلیف ہوئی، باپ تھا تو وہ بھاگتا گیا، کیا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ لڑکا جو تھا وہ بھاگ گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو ویسے ہی اپنا صفائی کر رہا تھا، یہ ہے۔ تو جو عملہ تھا اس نے بدتمیزی شروع کر دی، انہوں نے کہا تم لوگ کون ہو، آ جاتے ہو یہاں پر ہمارے اوپر بدتمیزی کرنے، تم لوگ ہے ہی ایسے۔ انہوں نے کہا یار میری بیٹی کی بات ہے، وہ سارے خاندان نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ بیٹا ان کا بہت گرم۔ انہوں نے کہا میں وہ جو شخص تھا جو میرے پاس ہے، یقین جانیے وہ کہہ رہا ہے میں ہاسپٹل سے باہر نکل کے اکیلا جا کر ایک دیوار میں اپنا سر دے کر میں نے چیخو پکار، زور زور سے چیخو پکار کرنی شروع کر دی، اللہ ہم، آپ کو پتہ ہے ہم تو پردے والے لوگ ہیں، آپ کا حکم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غیر مرد اندر آ رہا ہے، باہر آ رہا ہے، اور میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا آپ میرے پاس اب کیوں آئے ہیں، کتنی دیر ہو گئی ہے اس بات کو؟ تو انہوں نے کہا جی تقریباً 2 ویک۔ میں کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں رضائے الہی کے لیے صحافت کرتے ہیں اور لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ کام بلے تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں کہا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا معاملہ نہ اٹھائیں، میں ایک پردے دار ہوں، میں صرف آپ سے اتنی ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا میرا نام لیے بغیر، یہ معاملہ میرے ایک گھر کا نہیں ہے، پورے پاکستان کی بیٹیوں کا، بہنوں کا، اور جو لوگ شادی شدہ ان کی وائف کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کی خواتین کی عزت کا مسئلہ ہے جو پامال کی جا رہی ہیں۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے گا۔ ایک مثال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ کی بہن ہے یا بیٹی ہے یا وائف ہے، اس کو آپ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پردہ کرواتے ہیں، نام محرم کی کبھی نظر بھی نہیں ڈالنے دی، یہاں تک کہ آپ کسی کو آنے بھی نہیں دیتے گھر میں غیر محرم کو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈلیوری کا کیس ہو جاتا ہے تو آپ اسے ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آہو پکار ہو رہا ہے، چیخو پکار ہو رہی ہے کیونکہ ڈلیوری ہے۔ تو جس کا آپ اتنا خیال کرتے ہیں وہ اندر آپریشن تھیٹر میں لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین تو ہیں، ایک مرد جو ہے آپریشن تھیٹر کے روم سے ایک مرد اندر آتا ہے، ایک باہر جاتا ہے، ایک اندر جاتا ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی اس مرد کے اوپر، اس بھائی کے، اس باپ کے، اس شوہر کے اوپر کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ورثہ ہے ان کے، وہ بات کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی بدتمیز، یہ ہم لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ذرا غور کیجئے گا، اس معاملے کو اٹھائیں، اس پر بات کریں، یہ ہرگز بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اپنے قریبی جا کے ہاسپٹلس میں دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں نیم برہنہ حالت میں خواتین موجود ہوتی ہیں، اور جو ڈلیوری عام ڈلیوری بھی ہوتی ہے تو آپ اس پر بھی دیکھیں کہ جہاں بھی، یہ خالی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں نہیں ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں۔ ناظرین میں اور آپ ایک مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے پاس ایک عزت ہی ہوتی ہے، اگر عزت بھی وہ غیروں کی نظر میں ہو تو پھر خود دیکھیں میرے اور آپ کے پاس کیا بچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے ایمان کا حصہ ہے غیرت۔
تو غیرت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس معاملے پر آواز اٹھائی ہے، میں محکمہ ہیلتھ سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں یہ پورے ہاسپٹلز جو ہیں وہاں ہر وارڈ میں مرد ہی مرد کر دے، کم سے کم جہاں پر گائنی وارڈز ہیں، جہاں پر ڈلیوری کیسز ہوتے ہیں وہاں پر تو خواتین تعینات کی جائیں تاکہ عزت جو ہے وہ تو محفوظ رہ سکے۔ جو اسلامی ریاست ہے یہاں پر احکامات تو اسلامی ہونے چاہیے۔ آپ ناظرین آواز اٹھائیں، میں نے آپ کی آواز بن کر ایک آواز اٹھائی ہے، میں نے حکام بالا تک یہ آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی شخص بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس مسئلے پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو کسی کا خیال نہیں جاتا یا لوگ اسے چپ کروا دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، جو بھی خواتین ہیں وہ بھی اس چیز کو غور کریں۔ اگر کوئی شوہر لے کے جاتا ہے، باپ لے کے جاتا ہے، بھائی لے کے جاتا ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے؟ وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ مرد اندر آ رہا ہے، وارڈ سے باہر جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، وہ مجبور کھڑا ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ بات شرم و حیا کے خلاف بھی ہے، میرے خیال میں اس پر بات ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو جاتی دیجیے۔ اللہ حافظ۔